حامل صد احترام علماء اکرام اولیاء اکرام اور خاص طور پر اس سیرت ایگزیبیشن میں محنت کرنے والے نوجوان مرد اور خواتین والنٹیئرز، اس وقت ایک بات میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اکبری مسجد میں جب میں نے آپ لوگ سب جمع ہوئے تھے اس کے مشورے کے لیے، اس کے نظام کو بنانے کے لیے، میری اس بات کو تھوڑا سا غور سے سن لو۔ اصل بات تو ہمارے اولیاء اکرام کی ہوگی۔ سب لوگ تھوڑی دیر اب اندر جا کر دیکھنے سے زیادہ بات کو سن لو، اللہ کچھ نہ کچھ نواز دے گا انشاءاللہ۔ سارے لوگ اس بات کو سمجھو کہ اس دن جس دن میں آپ کے سامنے اس کا پلان رکھ رہا تھا، یاد کرو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اغل بغل میں کون کون بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لینا، یہ مسجد کو دیکھ لینا، ٹائم دیکھ لینا، وقت دیکھ لینا، کس ستون کے بغل میں بیٹھے وہ بھی دیکھ لینا، یہ سب گواہ رہیں گے۔ میں تم کو بتا رہا ہوں اس ایگزیبیشن کے بعد ایک دن تم کہو گے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس ایگزیبیشن کے پہلے مشورے میں اللہ نے مجھے بھی شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ یاد آ رہا ہے؟ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ واقعی یہ دن ہم کو ہماری زندگی میں یاد رہے گا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوسری بات، میں نے سارے والنٹیئر سے یہ کہا تھا، پھر یاد رکھ لینا، یہ کام کرنے کے وقت ایک بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لینا، اور نیت بھی بتا کے دی تھی، اور میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، پھر وہ حدیث بیان کر رہا ہوں، غور سے سن لینا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک واقعہ سناتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 فرینڈز کچھ پکنک کے نام سے پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر خوب بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے، غار میں بیٹھے تھے، لینڈ سلائیڈنگ ہو گیا، اور جب لینڈ سلائیڈنگ ہوا تو ایک بہت بڑی چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور اس غار کے دہانے پر بیٹھ گئی۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، سب دھکا مار رہے تھے، اب دیکھا کہ نکل نہیں سکتے تو سب نے کہا اب کچھ نہیں ہے، یہاں پر تڑپ تڑپ کے مرنا ہے۔ اس میں سے ایک بہت اللہ والا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایک راستہ رہ گیا ہے کہ اللہ ہی تم کو بچا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم تینوں بیٹھ کر سوچیں کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک زندگی میں بہت سے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن ان سارے نیک کاموں کے اندر سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے جو کام کیا تھا اس کو تم یاد کرو، اور اس کو یاد کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ، میں نے وہ کام خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو ذریعہ بنا کر ہماری یہ مصیبت کو دور کر دے۔ تو لہٰذا طے ہوا، سب تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، پوری نہیں بتاؤں گا، اتنا سن لو۔ ایک نوجوان نے اپنی زندگی کی پورے نیک اعمال کا جائزہ لیا اور سب سے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا تھا۔
اس کا حوالہ دے کر کہا کہ اللہ اگر آپ کو یہ کام پسند آ گیا ہے تو آپ اس کے ذریعے ہماری مصیبت کو دور کر دیجئے۔ چٹان کھسک گئی۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ اگر پسند میرا یہ کام آیا ہے تو آپ اس مصیبت کو دور کیجیے۔ سب نے آمین کہا۔ چٹان کھسک گئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے بھی اپنے نیک اعمال میں سے ایک کام سلیکٹ کیا، کہا کہ اللہ یہ کام میرا پسند ہے، تیرے بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ چٹان کھسک گئی اور تینوں باہر نکل گئے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ بتا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اخلاص کے ساتھ جو نیک کام کیا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ہٹا دیتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو ایک نیت بتائی تھی، یاد ہوگی، نیت دوبارہ کر لینا۔ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، تم بھی کر لینا۔ میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی کر لینا۔ تم سب میرے بیٹوں کی عمر کے ہو ماشاءاللہ، شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے میری عمر کے۔ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ زندگی کے اندر بہت سے نیک کام کیے ہوگے، یہ کام اس لیے کرنا کہ اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نہ کسی کی شہرت چاہیے، نہ کوئی مجھے واہ واہ کہے، نہ میں کسی کے سامنے بولوں کہ میرے سے یہ کام ہوا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ایک چیز دے دے، اس کام کے بدلے میں بہت گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، دنیا سے جاؤں گا تو کہاں، کون سی جہنم میں جاؤں گا معلوم ہے۔ اللہ یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا کی شفاعت قیامت میں مجھے نصیب فرما دے اور آپ کے ہاتھوں مجھے جام کوثر نصیب فرما دے۔ یہ ایک نیت کر لینا، اس کے لیے ایک کام کر کے رکھ لینا۔ تو الحمدللہ آپ سب نے نیت کی، پورے نوجوانوں کو دیکھا، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، سب کام کیا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کیا۔ تو اس نیت کو یاد کرو، اور دوبارہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، کہیں جا کر نہ کہنا یہ کام میرے سے ہوا۔ تم کو میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ تم اس مجلس کو یاد رکھو گے بول کر، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تم کو میں نے اس مسجد میں جو بات کہی تھی آج وہ صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک بات میں کہتا ہوں، اب کہہ کے اٹھتا ہوں، کون کا عمل کر لے گا؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، تم کہو گے کہ اللہ مولانا نے کہا تھا، ہم نے مان لیا تھا، آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ایک کام بولوں گا، کرو گے؟ ایک کام ابھی یہ کر لینا، مجھے بہت خوف ہے، مجھے بہت ڈر ہے۔ یہاں پر مقررین آ کر بولتے ہیں کہ مولانا خالد بیگ صاحب نے کیا، تم سب کو ثواب ملے گا، کہیں میرا ثواب نہ چلا جائے۔ میں نے یہ اسٹیج نہیں بنایا تاکہ کوئی اوپر نہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں، ہم کو نیچے نہیں جھاڑو دینے کا کام مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے زیادہ سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیت الخلا دھونے کا کام مل جائے اس سے زیادہ کون سا بھی کام نہیں ہے۔ تم کو اللہ نے اتنے عظیم کام کے لیے قبول کیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں میرے پیاروں، یاد رکھ لینا، غور سے سن لینا، یہاں سے اٹھ کر جا کر کوئی نہ کہنا کہ میں نے کیا، مجھ سے ایسا ہوا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے کیا، نہ میں نے کیا نہ تم نے کیا، یہ خالص اللہ نے کیا ہے۔ ایک بات اس کام کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا،
یہ کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. ہم اتنے گناہگار تھے, اتنے خطاکار تھے, آ کر نام لکھاتے کہ نبی کا کام کرنے ہم کو بلا لیجئے, تو اللہ تعالیٰ دھتکار کر ہم کو گھر سے باہر نکال دیتا, اس سے باہر نکال دیتا. تم اس کے بھی لائق تھے. ہم کیا پیارے اللہ ہیں, کیا رحم کرتے ہیں, کیا مغفرت کرتے ہیں. ہم جیسے گناہگار اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرمایا. ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم بالکل اس لائق نہیں ہیں. نہ کہو کہ ہم نے کیا. حضرت سعدی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, شاعر ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھوؤں, اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کا نام لوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہو. ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا. ایک کام کر لینا, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اللہ مجھے بھی محفوظ فرما دے, تم کو بھی محفوظ فرما دے. اللہ نے تم سے, مجھ سے, جس سے بھی ہو, ہم گناہگاروں کو نبی کے دربار میں لا کر کام کروایا. کوئی نہ کہے ہم سے یہ کام ہوا, ہر ایک یہ کہے اللہ نے کرا دیا. کریں گے انشاءاللہ. پھر دوسری بات, کام کرنے کے وقت اتنا بڑا مجموعہ آ کر گیا, ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ساتھی میں غلطی ہوئی ہوگی. اس مجلس میں بولتا ہوں, ہر ایک دوسرے کو معاف کر کے اٹھنا ہے, اپنے ساتھیوں کو معاف کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. کوئی نہیں کہنا تم نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا, کوئی نہیں کہنا کہ تو نے یہ کر دیا تھا. اور کہیں اپنا نام نہ ڈالنا, اور نام ڈالو گے تو مجھے یاد بھی کرو گے. جو نام ڈالے گا وہ بھی یاد کرے گا, جو نہیں ڈالے گا وہ بھی یاد کرے گا. وہ یاد کرے گا اتنا بڑا کام اللہ نے مجھے لیا تھا, لیکن نام کے چکر میں میں اس کی برکتوں سے محروم ہو گیا. اور جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا وہ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہم کبیرہ گناہ کے لوگ آ رہے ہوں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں گے, اپنے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائیں گے, پلائیں گے, لوگ پی لو اس کو, اور شفاعت فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام, اللہ نے تم سے اتنا بڑا کام لیا. نوجوان بچے, یہ پورے ایگزیبیشن میں میں نے دیکھا کہ بوڑھوں سے زیادہ نوجوان تھے. کیوں یہ نوجوان آئے؟ کیسے کیسے نوجوان, کہاں کہاں پڑے تھے چھوٹے چھوٹے بچے, رات دن محنت کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. پہلے دن کہا تھا کہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا, بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ آج بھی میں شکریہ تمہارا نہیں ادا کر کے تمہارا ثواب خراب نہیں کروں گا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیا, یہ ہمارے لیے ہمارا کام ہے. لا تمنون علی اسلامکم, کہ تم مجھ پر احسان نہ جتاؤ کہ تم ایمان لائے, اسلام لے کر آئے, دین کا کام کیے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے قبول کیا. لہذا کوئی یہ نہ کہو کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا, کوئی یہ نہ کہو کہ میں نے جس نے خرچ کر لیا اس سے اپنی زندگی کا بہترین پیسہ ہے یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے ہوا. اب آپ کو بزرگان دین بتائیں گے اس کے بعد کہ آپ یہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو کیسے لے کر آنا ہے, حضور کے دین کو کیسے لے کر آنا ہے. بس مجھے اتنی بات کرنی ہے کہ
آپ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ کام تو ہم کرے, کریڈٹ فلاں لے رہا ہے, کریڈٹ ہم کو ملنا ہے. یہاں کا کریڈٹ کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یاد رکھ لو. کریڈٹ کہاں ملے؟ اللہ کے ہاں ملے. کریڈٹ لینے نہ جاؤ. میں جگہ جگہ سے بہت سے لوگ میرا نام لے رہے تھے, ویڈیوز میں لے رہے تھے. میری ہاتھ سے جتنا ہو سکا خوف کرتے کرتے میں نے میرا نام کٹوایا. میں سب سے کہتا ہوں, چونکہ سامنے رہتے ہیں تو ان کا نام آ جاتا ہے. مجھے خوف ہے کہ تم تو چھپ کر کام کر گئے, بار بار لوگ میرا نام لے رہے ہیں. خدا کی قسم میں بالکل اس لائق نہیں ہوں کہ اس کام کو کر سکوں. یہ میں نے نہیں کیا ہے, نہ میں نے میرے سرپرستی میں مولانا خالد بیگ صاحب کی سرپرستی غلط جملہ ہے, نہیں ہے میری سرپرستی. میں تمہارے پیر پکڑنے کے لائق ہوں, میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہوں. اس لائق ہی نہیں ہوں کہ کوئی سرپرستی کرتا ہوں. گناہگار, خطا کار. اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے تو کافی ہے. اتنی بات کہہ کے, ایک بات اتنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ اجلاس سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو آگے بڑھاؤ. یہاں پر آگے بڑھانا مشکل ہے. کام ختم نہیں ہوا, کام یہاں سے کیا ہوا؟ شروع ہوا. کون کون موت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوری دنیا میں کرانے کے لیے تیار ہے. اللہ تمہارے ہاتھوں کو قبول, اللہ تمہارے ہاتھوں کو قبول. ایسی زندگی گزارو کہ تم کو دیکھ کر نبی کا تعارف ہو جائے انشاءاللہ. ایسی زندگی گزارو تم کو دیکھ کر نبی یاد آ جائے. ایسی زندگی کرو, معافی کرنے کی عادت ڈالو. آج سے جانے کے بعد سوچو کہ میرے دل زندگی کے اندر کون سے گناہ ہیں, ان کو میں چھوڑوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پیلس گراؤنڈ میں یا مشورے کے ساتھ کہیں ہو, اس سے بڑا کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس میں تم ساتھ رہو گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ بھی بتا رہا ہوں, سنو, صرف یہاں نہیں ہوگا. تم کو تجربہ آ گیا, تم کو ہر اسٹیٹ میں جانا ہے انشاءاللہ. میں جماعتیں بنا کر بھیجوں گا. تم کو جانا ہے, وہاں کے دوسرے اسٹیٹ کے لوگوں کو بتا کے دینا ہے. لوگ اس کو بہت مشکل سمجھ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ ہو گیا ہے اس میں. وہ بھی بتاتا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو گیا ہے. ایک شادی کے شکرانہ کے پیسے ہوتے نا, اتنے بھی نہیں خرچ ہوئے ہیں. ہمارے علاقے میں شادیوں میں شکرانہ کرتے ہیں, پہلے اتنا بھی پیسہ نہیں خرچ ہوا ہے. کیسے؟ دیکھنے میں بہت بڑا دکھ رہا ہے. یہ سارا کام جتنا کیا ہے ان نوجوانوں نے رات دن ایک کر کے اگر جاب ورک دیا جاتا تو لاکھوں روپے آتا تھا. یہ بچے راتوں رات محنت کیے ہیں. وہ مسجد نبوی وہاں پر بنا تھے کہ وقت میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے, صحابہ اینٹیں اٹھا رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ, زندگی تو عیش تو آخرت کا عیش ہے. اللہ مہاجرین اور انصار پر رحم فرما. میں وہ تو نہیں کہوں گا, لیکن دور سے دیکھ کر ایسا ہوا, کوئی پیسہ نہیں, کچھ نہیں. یہ بچے وہ دیواریں اٹھا رہے ہیں, پتیاں ڈال رہے ہیں, ہر ایک محنت کر رہا ہے. وہ زمانہ مجھ کو یاد آ گیا. وہ تو نہیں, کم از کم نقل تو ہوگی. میں دور سے ہمارے ان بچوں کو دیکھ کر دعا کرتا کہ اللہ ان کو بھی مہاجر اور انصار کی طرح بنا دے. اللہ تم کو مہاجر اور انصار کی طرح بنا دے, وہ صفات نصیب فرما دے. کوئی پیسہ نہیں. بہت سی جگہ پر چیزیں کرنا تھا,
تو लाखों रुपए का बजट था, लोगों ने ले लिया कि हम ये जिम्मेदारी अदा करेंगे। जिनके पास जाकर हम लोगों ने कहा कि भाई तुम कितने में ये करोगे, उसको मालूम हुआ कि नबी के नाम से हो रहा है, जितना हो रहा था उसका आधा कर दिया उसने। ऐसा ये गैर मुस्लिम के यहाँ मैंने अर्जेंट एक वो अंगूर की बेल बनी है, वो बेल मंगाने भेजा। तो बेल लेने के लिए गए तो उसने पूछा ये क्यों ले रहे हो इतनी बेल? कहा कि हुजूर का बना रहे हैं। दुकान वाला कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं गैर मुस्लिमों ने पैसा नहीं लिया है बात चीजों के अंदर, कई लोगों ने आधा कर दिया। तो सबने मिलकर डाला तो देखने में इतना बड़ा दिख रहा है। नबी के नाम से अल्लाह ताला ने इसको आसान कर दिया है। लोग कहते हैं कि सब ये नहीं कर सकते, नहीं, सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक शादी में जो शुक्राना होता है वो शुक्राने से तौबा कर लेना है। शादी में एक शादी में तुम पैसा जो खर्चा करते हो, सीधी सादी शादी कर दोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एग्जीबिशन हो जाएगा और लाखों लोग आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हो जाएंगे। क्या क्या वाकयात हुए, लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास फुट फुट के रो रहे थे। ऐसे लोग फुट फुट के रो रहे थे, मैं तुमको बता नहीं सकता। तो सारे इलाकों में तुम जाना है, मेहनतें करना है। हमारे नौजवान बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेजों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ आपको कराना है। अल्लाह के सामने वादा करना है कि अल्लाह हमारी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ के लिए कबूल फरमा ले। तो इन चंद बातों के बाद लंबी बात मैंने कह दी, किसी का शुक्रिया नहीं, एक अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आए हैं, मैंने कहा किसी बुजुर्ग का नाम भी नहीं डालेंगे हम। आपने देखा होगा कि दावत नामे के अंदर किसी बुजुर्ग का नाम नहीं डाला। और लोगों ने कहा कि इतने बड़े बुजुर्गों को बुला रहे हो, कहा कि बुजुर्गों से मैं बात करता हूं, तो नाम नहीं डाला। देख रहे हो सबको नीचे बिठाया है और ये कहा कि जिसको बात करना है ऊपर आकर बात करेगा। क्यों? हम इस लायक है कि हम नीचे बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जिस दिन तुम्हारे दिल से निकलेगा कि हम नीचे के लायक हैं, ऊपर के नहीं हैं, अल्लाह के दीन के लिए, तुम इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कबूल करेगा। तो किसी का नाम नहीं डाला ताकि पूरी की पूरी तवज्जो किसी शख्सियत की तरफ ना हो। एक शख्सियत रहे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहे। सारी आखिर में हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुनाते हुए तुम्हें बताता हूं। फरमाया मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, सारी उम्मत मिलकर मेहनत करो कि उम्मत को अल्लाह से उसके रसूल से जोड़ने की मेहनत करो। लोगों को शख्सियतों से जोड़ने ना जाओ, लोगों को जमातों से जोड़ने ना करो। सारी जमातें, सारी शख्सियतें इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ दें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दें। तो इसीलिए हम सबका हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब दामत बरकातहू हम यहाँ पर आए हैं, मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातहू हम आए, मौलाना याहिया साहब नदवी दामत बरकातहू हम यहाँ पर आए, बड़े बड़े अकाबिरीन आए यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आए हैं हम सबको किससे जोड़ने के लिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जोड़ने के लिए। तो अगर कुछ जज्बात के खिलाफ भी हुआ हो तो छोड़ दो। मैं इतना काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इतना काम किया, मुझे उसने ये बोल दिया, मैं इतना काम किया, मेरा एहतराम नहीं हुआ, मैं इतना काम किया, मुझे ही देखते नहीं छोड़ा गया। हम
اور زیادہ ہمارے ساتھ کیا جائے تو اس کے لائق ہیں۔ کوئی کسی طرح کی شکایتیں زبان پر لا کر اپنے ثواب کو کیا نہ کر لو، کب نہ کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟